پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما، اپنے بندوں پر سے سختیوں کو ٹال دے۔ یہ پانی ہمیں گھور کے دکھاتا ہے، اللہ اپنے پانی کو روک دے۔ یا اللہ تیرے نبی کے امتیوں کو پریشان کر رہا ہے، یا اللہ تیرے بندوں کا نقصان کر رہا ہے، تیرے حکم سے اپنے پانی کو آرڈر دے دے، جہاں سے آیا وہی واپس چلا جائے۔ اے اللہ اس وقت 70% ملک کے حالات، یہ معاشی حالات بالکل کمزور ہو گئے، پتہ نہیں اگلے سالوں میں اگلے مہینوں میں مہنگائی کہاں پہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے عزیزوں کاروباری حضرات نے بھی رحم نے کیا، بہت سارے ایسے ہیں اللہ اکبر جو رحم نہیں کیا، ریٹ چوگ نے 10 گنا ریٹ کر دیا۔ ان سے بھی کہوں گا خدا خوفی کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ہم تمہاری طرف سے اپنی طرف سے پھر اللہ سے معافی مانگتے، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ اکبر۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جنت سویٹ بنا دی، جنت کا ڈوز بنا دیا۔ اللہ فرمارے شرم کرو، تم نے جنت کا کیا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ جس چیز کا گھر کے اندر ذکر ہے وہ چیز گھر کے اندر عام ہے، وہ چیز آپ کو بازار میں مل جائے گی۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، سوائے 1-2 جگہ کے اب مسجدوں کے ممبر پر بھی جنت کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ شوقی کوئی نہیں، جانا ہی نہیں وہاں پہ۔ فرمایا اپنے گھروں کے اندر جنت کے تذکرے کرو، اپنے گھر کے اندر جہنم کی ہولناکی کے تذکرے کرو، تاکہ آپ کو مجھے جہنم کی ہولناکی کی ڈر کی ہولناکی کی وجہ سے اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، اور جنت کی خوشخبریاں سناؤ، خوشخبریاں سن کے جنت میں جانے کا شوق آپ کی میری نسل کو نصیب ہو جائے۔ مسجد کے مولوی صاحب تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، یہ تو جمعے کے خطبے میں اعلان کرتے ہیں، 2-2 گھنٹے بیان کرتے ہیں۔ عبدالحنان تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن میں غیرت مند بیٹی کے سامنے جا کے بیٹھ نہیں سکتا، اپنی اور تمہاری جوان بیٹیوں کو اپنے اور تمہارے سامنے لا نہیں سکتا۔ ان بچیوں کو جنت کا شوق کون دلائے گا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امہات المؤمنین بنات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب مل جائے، ان کا ساتھ مل جائے، اس کا شوق کون دلائے گا؟ کیا آپ دلائیں گے میرے چاند؟ پچھلے مہینے میں سروزے میں ظفر وال گیا، علماء اکرام شکرگڑھ کا اجتماع ہے، علماء اکرام کی جماعت گئی۔ میں سمجھا مولوی عبدالمحیم صاحب 2-3 دن میں آرام کروں گا، صبح بیان، دوپہر بیان، شام بیان۔ کالج والے لے گئے، وکیل لے گئے، دائیں بائیں حضرات، حضرت جی 15 منٹ بات کر دو، موقع ہے، آپ آئے ہو نصیبے سے۔ صبح 10 بجے مجھے پنجاب کالج میں لے گئے، 25-30-50 منٹ میں نے مجمع میں بچوں میں بیان کیا۔ پرنسپل صاحب کان میں کہنے لگے مولانا بچیاں ترس رہی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا ان کو ماں باپ کا چہرہ دیکھو، جن کے چہرے کی زیارت پر مالک کائنات کے پیارے حبیب نے جنت الفردوس کا وعدہ کر رکھا ہے، مجھے کیا دیکھنا۔ کہنے لگے مولانا یہ پردے کا سسٹم نہیں ہے، یا آپ تھوڑی سی اللہ اکبر اللہ رسول کی بات کر دو۔ میں نے کہا عبدالحنان یا تو چپ شاہ بن کے نہ بیٹھ، یا مجدد الفسانی بن کے نہ بیٹھ، کتنی بازاروں کے اندر بے حیائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا بچیوں پردے میں آ جاؤ، اللہ اکبر، وہ چادر برقع پہن کے میرے سامنے تقریباً 300-400 بچیاں آ کے بیٹھ گئی۔ آنکھیں بند کر کر یقین جانا ہوں بہو وہی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بچیوں میں آنکھیں بند کر کے کہہ رہا ہوں تم بھی استغفار کرو، میں بھی استغفار کروں، اللہ تعالیٰ میرے شر سے تمہیں بچاوے، تمہارے شر سے اللہ مجھے بچائے۔ اب تم میری بیٹیوں، میں تمہارا بھائی باپ بن کے بات کر رہا ہوں، سنو۔ رب اکبر کی قسم، میں نے فاطمہ کی سیرت سنائی، میں نے رقیہ ام کلثوم کی سیرت سنائی، میں نے کربلا کے میدان میں زینب کا پردہ سنایا۔ بچیاں ایسے دھاڑے مار مار کے رونے لگی جیسے باپ کے جنازے کے اوپر بیٹھی ہو۔ کردار بتایا سیدہ عائشہ کون تھی، خدیجہ کون تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی صحابیات کا ذکر کیا۔ بچیاں رونے لگی، 2 بچیاں برقعے میں میرے پاس اسی وقت آئی کہ مولانا مجھے ایمانداری سے بتا، جو تو دین بتا رہا ہے آج تک تو ہم نے یہ دین کبھی گھر میں بھی نہیں سنا ہے۔
میرے گھر بچیوں یہاں بیٹھ کر تم نیوٹن کا تذکرہ آئنسٹائن کا تذکرہ سن رہی ہو، میں تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا ہو۔ رب اکبر کی قسم ہے تمہارے سائنسدان نے کہا دنیا ایک سیارہ تھا، ایک غبارہ تھا جو پھوٹ پڑا، اللہ نے دنیا کو قائم کر دیا۔ لیکن کملی والے کا پیغام یہ، زمین آسمان اللہ نے، سورج چاند ستارے اللہ نے بنائی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، مالک نے بنائی۔ رنگ بھرنے والا اللہ، خوشبو بھرنے والا اللہ، ذائقے بھرنے والا اللہ، اللہ اکبر، میرے عزیز و خزاں بھرنے والا اللہ، طاقتیں بھرنے والا اللہ۔ فرمایا اگر میں پتا ہلا دوں تو کوئی دنیا کی طاقت اس پتے کو کھڑا نہیں کر سکتی، اگر میں درختوں کے پتوں کو جوڑ دوں دنیا کی کوئی طاقت ہوا سمیت پتے کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ دکان پر بیٹھ کر بغاوت کرنے والے، حکومتوں کے عہدوں پہ بیٹھ کے بغاوت کرنے والے، ابھی تو تُو نے کلمے میں اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کل رات تو عشاء کے وتروں میں آپ نے میں نے دعا کی تھی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ یہ کل رات کہا تھا، یہ ہم نے کل رات اللہ سے دعا کی تھی الہ العالمین ہم ہر معاملے میں تیرا سہارا لیں گے، ونشکرک ولا نکفر، تیرا شکر ادا کریں گے، تیری نہ شکری نہیں کریں گے۔ یہ میرے عزیزو ابھی تو وتر پڑھ کے آیا، اسے کیا ہو گیا؟ دکان کے باہر کھڑا ہو کر تسبیح پر تیسرا کلمہ مسجد کے باہر پڑھ رہا ہے، دروس نہیں پڑھ رہا ہے۔ ابھی تو کہہ کے آیا تھا اللہ تیری نعمتوں کا کفران نعمت نہیں کروں گا اور تیری نعمتوں کا شکر کروں گا۔ ابھی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے پتہ نہیں اللہ میرے سے کون سے گناہوں کی مجھے سزا دے رہا ہے۔ اتنا جھوٹ! ابھی تو پڑھ کے آیا تو دعائے قنوت کے اندر وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ وَيَّقُولُ اللہم ایاک نعبد وَلَکَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ اِلَیک۔ یہ ساری باتیں تو اللہ سے وعدے کر کے آیا، آپ کے پھر گیا یہ۔ ہر نماز کے دو گانے کے بعد اتحیات کے اندر بیٹھ کے خدا کی قسم اللہ کے سامنے بول کے آیا، جھوٹ بولا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد الصالحین۔ مالک نے کہا خبردار زبان کا اقرار نہ کر، اپنے جسم کا اظہار کر۔ تیری انگلی یوں کر کے اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تجھے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے، تو پتہ نہیں کوئی گمان کرے گالی دے رہے ہیں، میرا قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی انگلی کے اشارے سے میری توحید کا اظہار کر دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں زبان سے بھی اقرار کر رہا ہوں، اپنے وجود سے بھی اظہار کر رہا ہوں مالک تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، خالق تو تیرے علاوہ کوئی نہیں، رازق تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، پالنہار تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، عزت دینے والا تو تیرے علاوہ کوئی نہیں، ذلیل ذلت کے نقشے پیدا کرنے والا تو تیرے علاوہ کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک تو لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے، یہ اللہ ہر وہ کہتا ہے یار وہ عدالت لے کے آؤ نا، بولن دے، جھوٹ کتنا بولے گا، بولنے دے، پھنساؤں گا نا کوئی گنجائش، ایسے یوں نہیں کرنے دیا، یوں نہیں کرنے دیا وغیرہ سب کچھ کر لے، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچیاں لے لئی، مکان چھت لے لی، بچے میں نہیں کرنا، میں تو منجی ڈال کے دل تھلے بیٹھا میری کی وہ لے کے جوڑا کسے گھر بیٹھ کے دو روٹیاں کھا لگا، بچے کے لیے بچے۔
آج حق بھائی میں بخاری منیر صاحب کی دعوت پر آنے والوں، احسال ثواب کے پروگ پر عبد المحیم صاحب کی دعوت پر آنے والوں، سارے مظفر گڑھ کے علماء کرام بیٹھے ہیں، پھر مجھے دعا دیں گے، بار بار دعا دیں گے۔ اپنے گھر چلے جانا، دوپہر کی روٹی پر اپنے سارے بچوں کو کھڑا کر بٹھا لینا، اپنے 15 سال کے 10ویں کلاس کے 12ویں کلاس کے طالب علم کو بٹھا لینا، انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے میرے عزیزوں اسے بٹھا لینا، میڈیکل کے شعبے میں تعلیم جو حاصل کر رہا ہے اسے بٹھا لینا، اپنے 4 بچے 3 بچے 5 بچوں کو بٹھا لینا کہ آؤ میرے بچے تمہارے سے خرچہ نہیں مانگتا، دوائی کے پیسے نہیں مانگتا، کپڑے کے پیسے نہیں مانگتا، موٹر سائیکل کے پیٹرول کے پیسے نہیں مانگتا، اور میرے بچوں تم نے کسی کا جنازہ تو پڑھا ہوگا، کوئی کہے گا میں 4 کا پڑھا، میں 15 کا پڑھا، پرسوں میں اپنے دوست کے باپ کا پڑھ کے آیا، اپنے بچوں سے پوچھنا امام صاحب نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کا سبحانک اللہم پڑھا، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کا درود شریف پڑھا، تیسری مرتبہ اللہ اکبر جب کہا میرے بچے تو نے کیا پڑھا تھا؟ تیرا بچہ کہتے میرے تو دعا آندھی کوئی نہیں تو سمجھ مکان بنا کر دکان بنا کر اتنے بڑی اراضی آموں کے باغ بنا کر انار کے باغ بنا کر اگر تیرا بچہ تیرے سامنے جنازے کی دعا نہیں سنا سکتا تو دنیا کے اندر تو نے بڑا خسارے کا سودا کیا ہے۔ 400 آدمی میرے عزیزوں 500 آدمی 1000 آدمی جنازے میں آ جائے، رش دیکھا جی جنازگاہ میں جگہ کوئی نہیں تھی، آپ نے دیکھا 4 ایکڑ کے اندر نمازی کھڑے تھے، اللہ والو ان 4 ایکڑ میں کھڑے ہوئے نمازیوں سے پوچھو کتنوں کا وضو تھا، کتنے مروت میں بغیر وضو کے کھڑے تھے، ان سے پوچھو تو صحیح کہ 4 تکبیریں امام صاحب نے اللہ اکبر کہی، ان 4 تکبیروں میں کتنی ہونٹ ہل رہے تھے اور کتنے ہونٹ اس وقت خاموش تھے۔ معاشرہ بے وفائی کرے گا، رشتہ دار بے وفائی کریں گے، خاندان بے وفائی کرے گا، قربہ برادری بے وفائی کرے گا، مسجد کا امام بے وفائی کرے گا، نلانے والا بے وفائی کرے گا، دنیا بے وفائی کرے گی، سارے کے سارے بے وفائی کریں گے، حتیٰ کہ آپ کی بیوی بھی بے وفائی کرے گی۔ جنازہ مرنے کی دیر ہے، روح نکلنے کی دیر ہے، جان نکلنے کی دیر ہے، جب میں کام کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، پکڑنے کے قابل نہیں رہوں گا، کھانے پینے کے قابل نہیں رہوں گا، اپنی بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، اپنے بچوں کے کام آنے کے قابل نہیں رہوں گا، یہ سارے کے سارے 1 گھنٹے میں اتنے بے وفا ہو جائیں گے، پورے مظفر گڑھ کی مسجدوں میں اعلان کریں گے ہمارا ابا بیکار ہو گیا، اسے گھر سے اٹھا کے لے جاؤ۔ بقرہ عید کا گوشت 2 مہینے اپنے گھر کے فریج میں رکھیں گے، لیکن اپنے باپ کو سگے بچے 1 رات رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ تیری میری بیوی روتی بھی جائے گی اور کہے گی مامے نو فون کر دے، چاچے نو فون کر دے، رشتہ داروں کو فون کر دے، اماں روئے گی میرا پت کتنے چلا گیا، باپ روئے گا میری کمر توڑ کے چلا گیا، یہ باپ بھی کہے گا میرے بھرا نو فون کر دیتا، اپنے بھتیجا میں میرے بھتیجا نو فون کر دیتا، ابا میں ہونے کر دا میرے کول بیلنس کوئی نہیں، ماں اپنا موبائل کہہ دے گی میرے مو نمبر سے کر لے، باہر نکلے گا یہ پورا واسے اتنی پرچیاں لے کے بیٹھا ہوگا، کہے گا لے فلانی مسجد میں اعلان کرا، فلانی مسجد میں اعلان کرا، یہ کہے گا چاچا موٹر سائیکل ذرا ہونے آ جاتی ہے، قبرستان گئی ہے، یہ سارے چاچے تے چابیاں نکال کے دیں گے، میری موٹر سائیکل لے جا اعلان کر، پھر ہر گلی میں اعلان ہوگا، بچوں کو کہیں گے چپ کر جاؤ، ٹی وی کی آواز نیچی کر دیں گے، گاڑی چلاتے چلاتے سائڈ پر روک کر شیشہ کھول دیں گے، ایسی جی پروانی کریں گے، اعلان سنیں گے کون مویا، اس مسجد میں اعلان بیٹا کر رہے ہیں، بھائی کر رہے ہیں، یہ اعلان امی کروا رہی ہے، رشتہ دار کروا رہے ہیں، حضرات ایک دور اعلان سنو، ابا مر گیا اب کسی کام کا نہیں رہا، ہماری مدد کرو، ہمارے ساتھ مل کے انہیں من مٹی کے نیچے وہاں دفنا کیا جو جہاں سے وہاں باپ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ تیری باپ پکڑ کے جو بٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے یار بیجا حالت 12 ہی بجے نے، یہ اتنے تیرے سے وزار ہوں گے، اپنے ماتھے سے یوں کر کے پسینے جاڑیں گے اور کہیں گے جی میت نو سوک دیو، جی عوام نو بھی سوک دیو، گرمی بڑی ہے، چلو 5 منٹ جنازہ چکو، جنازگاہ میں انتظار کر لینا، یہ اتنے بے وفا ہو جائیں گے، تجھے تیرے گھر سے نکالنے کے لیے خدا کی قسم یہ سارے کے سارے مرد تیرے گھر میں گھس جائیں گے، بکسے تیرے میرے بھرے پڑے ہوں گے،
چرپائیاں آپ کی میری بھری پڑی ہوگی، لیکن اتنے بے وفا مربت ہو جائیں گے، ابھی تو میری آنکھ ہی بند ہوئی، میں اپنے گھر کے اندر پڑا ہوں گا، میرے سگے گھر والے مجھے ایک کھیس دینے کو تیار نہیں ہوں گے، میرے گھر والے مجھے چرپائی دینے کو تیار نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ بے وفائی کا پتہ تو اس وقت لگے گا جس بستر پر میری موت آئی تھی، میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کے اٹھنے سے پہلے وہ بستر بھی نکال کے گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ کہاں دبئی کا کمبل چلا گیا، کہاں ایرانی کمبل چلا گیا، یہ سارا جگ بے وفا ہو جائے گا۔ وہ چندے والی کلمے والی چادر جس پہ پورا دین لکھا ہوگا، میرے عزیزوں، وہ لا کر آپ کے میرے پر جس نے احصال ثواب کے لیے، منجی احصال ثواب کے لیے جس پہ لکھا ہوگا برائے احصال ثواب فلاں، جس چادر پہ نیچے لکھا ہوگا برائے احصال ثواب فلاں، یہ چادر اس منجی پر آپ کو مجھے یہ بے وفائی کر کے لے کے جائیں گے، تو تڑپ تڑپ کے کہے گا چرپائیاں میں نے بنائی، بستر میں نے بنائے، کمبل کویٹا سے میں لے کے آیا، طرح طرح کے کھیس میں نے بنائے، تم اتنے بے وفا ہو گئے، تم نے ہر چیز پر میرے قبر میں جانے سے پہلے ہی قبضہ کر لیا ہے۔ دنیا اللہ اکبر آپ کو مجھے دیکھ کر آنسو بہا رہی ہوگی، یہ تیرا میرا بیٹا تیرے میرے جنازے کی چرپائی کے پاس کھڑا ہو کے پکوان سینٹر پہ فوڈ کر رہا ہوگا، روٹی تیار ہو گئی ہے، ادھر السلام علیکم ورحمت اللہ کا اعلان مسجد کا مولوی صاحب کرے گا، ادھر میرے عزیزو تیرے کان میں آواز آئے گی کہ بڑھیا جی روٹی شروع کرا دیو، دوسرا بھائی کہے گا ٹھہر جا، یہ کہے گا نہیں نہیں انہوں دا کی قصور ہے، میرا پیو مویا تو صبح دی رو دیا پئیاں نے، رشتہ دار دور دراز سے آئے، بچے دور دراز سے آئے، اللہ کی قسم ہے آپ کی میری قبر پہ مٹی نہیں ڈلے گی، تیرے میرے گھر کے اندر 2-3 دیگیں چاولوں کی خالی ہو جائے گی، کسی کو یاد نہیں دینا۔ کتنے رشتہ دار 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھ کے روئے، یہ تیرے میرے سے پوچھیں گے چائے والا ہوٹل کہاں ہے، اچھی چائے کہاں سے بنتی ہے، چاچا کیا ہوا کہ کل سے رو رو کے سر میں درد ہو گیا، چائے پی کے آئے تاکہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ ادھر قبر میں من ربو کا ما دینو کا سوال ہو رہا ہے، کسی کو ہاتھ اٹھا کے توفیق نہیں ہوگی میں ان سوالوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ پنکھے لوگ تلاش کریں گے، بستر تلاش کریں گے، کھلی ہوائیں فضائیں تلاش کریں گے، اگلا دن آئے گا پورا مظفر گڑھ اکٹھا ہو جائے گا اور صرف یہی کلمہ اللہ دا حکم منیا، اللہ دا حکم منیا، لاؤ جی پتر لے کے آؤ، دستار بندی کرو، اللہ اکبر، یہ سارے دعا بھی دیں گے اور دستار بندی میں ہاتھ لگائیں گے، رب کعبہ کی قسم قبر میں سے چگھاڑ آئی، باپ نے روکے گا، اس کی پگڑی بنانے کا خیال ہے، میرا کفن ادھیڑ کے رکھ دیا تھا، اور اس کی پگڑی کے بل اس کی پگڑی کے بل باندھنے والوں تو اس قبر کے اندر مجھے چھوڑ کے گئے، جس قبر میں آ کر 2 فرشتوں نے مجھے گھور کے دیکھا، رب اکبر کی قسم ایسا ڈرا میرے کفن کی تنیاں پھٹ گئی۔ میرے ویرو آج میں اللہ کی عزت کی قسم ہے سچی بات آپ سے کر کے جاؤں گا، خبردار کسی کے بھروسے پہ مت رہیو کہ میرا بچہ میرے لیے مسجد بنوا دے گا، میرا بچہ روزانہ قرآن خوانی کروائے گا، میرا بچہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کرے گا، خود ہی کر جاؤ، فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ کا قرآن حق بھی بیان کر رہا ہے، سچ بھی بیان کر رہا ہے، یقین جانو آج قبرستان کی میرے عزیزوں قبروں کو مندب دیکھ کر، قبروں کو گرا دیکھ کر ہمیں خیال نہیں آتا، رب اکبر کی قسم ہے اس قبر کے اندھیرے طرف ساری کائنات کے نبی کو رلا کے رکھ دیا ہے۔ کون ہے؟ جناب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آج کون فوت ہوا کہ اللہ کا عرش بھی آج جھوم رہا ہے؟
یعنی کوئی پاک روح آسمان پر گئی ہے، اللہ کا عرش بھی آج جھومر ڈالنا ہے. جھومر کون ہوتا؟ رحمت عالم نے بجنے میں دیکھا، آپ کی نظر حضرت سعد پر نہ پڑی، آپ نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا ہوگا اور فرمایا لوگوں میرا سعد مجھے نظر نہیں آ رہا. جلدی سے آپ حضرت سعد کے مکان کی طرف گئے. اتنی تیزی سے کہ صحابہ اکرام نے پیچھے سے عرض کی اے رسول اللہ ذرا آہستہ چلے، ہمارے جوتے تو پہلے پھٹے پڑے ہیں. آپ کو دیکھ کر ہماری دوڑیں لگ گئی جس سے ہمارے جوتے اور پھٹ گئے. آپ نے فرمایا لوگوں مجھے جانے سے نہ روکو بلکہ میری ساتھ جلدی جلدی جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے ساتھ کو میرے پہنچنے سے پہلے آسمان کے فرشتے کوئی غسل نہ دے دے. ایسا بھی ہوگا؟ آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہو. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کے مقام میں چلے گئے اور جا کے دیکھا سارا بیڑا خالی، گھر کے افراد چرپائی کے سرانے بیٹھ کے رو رہے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر دروازے کے پاس کھڑے رہے. پھر آپ نے اپنے کپڑوں کو اپنی تہمت کو یوں کر کے سمیٹ لیا، پھر چرپائی کے پائے کے پاس جا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، کونی ایسے رکھ لی. صحابہ اکرام کان میں رس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھیڑ نظر نہیں آ رہی، رش نظر نہیں آ رہا، آپ اس طرح کیوں بیٹھ گئے؟ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اس اللہ کے بندے کو فرشتے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنے آئے پڑے، میں محمد کو پیر رکھنے کی بھی جگہ کوئی نہیں مل رہی. وہ تو ایک فرشتے کی میرے پہ نظر پڑی، اس نے اپنے پر کو سمیٹا، تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی. جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا، مدینے کی گلی میں سے جنازہ جا رہا تھا. اللہ اکبر. صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے پاس آئے. غالب عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ لگے یا رسول اللہ میں ابھی بھی چرپائی کو کندھا دے کے آیا، مجھے میت بڑی ہلکی نظر آئی ہے اور لگ مجھے ایسے رہا ہے کہ چرپائی ہے، میت تو کسی اور نے اٹھا رکھی ہے. آپ نے فوراً نیچے سے نگاہ اوپر اٹھائی، ساتھ کی چرپائی پر جنازے پر مسکرا کے فرمایا صحیح کہہ رہے ہو، تم نے تو چرپائی پکڑ رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا. اتنے اعزاز کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قبر میں اتارا، خود قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے اتارا، خود مٹی ڈالی. جب آپ نے مٹی ڈالی قبر تیار ہوگی تو قبر نے یوں کر کے جھٹکا مارا. زور زور سے آپ نے اللہ کی تسبیح اللہ اکبر بیان کیا. تب قبر میرے عزیزوں اپنی جگہ کے ٹھہر گئی. فرمایا اس صاحب قبر پر بھی قبر نے اپنا آپ دکھا دیا. اللہ اکبر. قبر نے اپنا آپ بتلایا میں ماں کی گود نہیں، میں ڈولی کوئی نہیں، میں مٹی کا گھر ہوں. وہ تو میں نے بتایا کہ غلامہ نے محمد آیا ہوا ہے. تب قبر اپنی اصلی حالت بنائی. ایمانداری سے بتاؤ آپ میں جو عمال اس وقت کر رہے ہیں بہت اچھے کر رہے ہیں، لیکن اس میں اور اچھائی میں زیادتی کر دو. لیکن کیا بھروسہ اور میرے عزیزو صدقے پر خیرات پر کیا بھروسہ کہ یہ عمل قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا؟ ہے کسی کو بھروسہ؟ عدل کرے تا تھر تھر کمل اچیا شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاول بیجے بھوکا لے. وہ عملوں کی بات نہیں چلے گی، اس کے فضل پر فیصلہ کیا جائے گا. اوہ میرے چاہت میرے پیارو اللہ سے عدل نہ مانگا کرو، اللہ سے معافی مانگو. اگر عدل کرنے پر آگئے تو ایک گلاس پانی کے حساب پر 70 سال کے سجدے دینے پڑ جائیں گے. معافی مانگو اللہ سے جتنی ہو سکے، رو کے اللہ کو دکھاؤ. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رویا کرتے تھے، جہاں تک آنسو جایا کرتا تھا جانے دیا کرتے تھے. کبھی آپ نے اپنی چادر سے صاف نہیں کیا اللہ اکبر، بلکہ جہاں جاتا یوں ہاتھوں سے پورے وجود پر مل لیتے. پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خشیت الہی سے جو آنکھ سے آنسو گرا، جسم کے حصے پہ جہاں جہاں لگ جائے گا اس حصے پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا. یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ، کہو یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے یا اللہ میری توبہ. سارے گناہوں پر اللہ رحمت کا کلم پھیر دے، آج سچے دل سے میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. بیعت کرو، ہاتھ دو اللہ کے ہاتھ میں، کرو بیعت اللہ سے. اے اللہ آج کے بعد نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے، پکی بیعت کرو.
اے اللہ آج کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، یا اللہ آج کے بعد گناہ والی زندگی کی طرف نہیں جائیں گے، مسجدوں کوئی بات بیعت کرو اللہ سے، اللہ تیرے گھر کو آباد کریں گے، تیرے قرآن کو آباد کریں گے، اللہ دینی مدارس کو آباد کریں گے۔ یہی بیٹھے بیٹھے پھر بیعت کرو، اللہ جس نے میرے سے زیادتی کی یا میں نے جس سے زیادتی کی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے سب کو معاف کر دیا۔ ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، مجھے امید ہے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ تعالی یہ آپ پہلے فرما دیا کریں۔ دیکھیں مجمع کہتا ہے میں رلا کے چندہ مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے۔ اور ایک میرے چاند آج نیت کرو، قرآن کریم پڑھنا آتا ہے تب، نہیں پڑھنا آتا تب، ایک نیت کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے۔ بیعت کرو اللہ سے، وعدہ کرو اللہ سے۔ کیا کریں؟ پڑھنا تو نہیں آتا، دیکھنا تو آتا ہے، پڑھنا تو نہیں آتا، جیب میں سے خوشبو کی شیشی نکال کر جو ہاتھوں پہ مل کر قرآن پاک کو لگا کر سینے سے لگانا تو آتا ہے، چومنا تو آتا ہے، آج چوم کے دکھا دے، کل وہ سینے میں چمکا کے رکھ دے گا۔ اللہ کی قسم ہے، تو حافظ بننے کا آپ ارادہ کرو، کل قیامت کے دن وہ حافظوں کے ساتھ لا کے کھڑا کر دے گا۔ اللہ قادر ہے، اسے ضرورت ہے حافظوں کی کوئی؟ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو، سب کی بات کر رہا ہوں، ورنہ کسی ایک بچے کو یا بچی کو انشاءاللہ میں ضرور قرآن پاک کا حافظ بناؤں گا۔ یہ کرو انشاءاللہ، اپنے لئے صدقہ جاریہ۔ اور میرے عزیزوں، ویڑا اتنا بڑا ہوتا ہے، ایک درخت ہوتا ہے، اس کی ٹہنیوں کے پتے پورے ویڑے کے اندر چھاؤں دے دیتے ہیں۔ ایک بچہ قرآن کا حافظ بنا، خدا کی قسم یہ عذابوں سے پورے خاندان کو چھاؤں دے کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ کرتے سارے، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما، اپنے بندوں پر سے سختیوں کو ٹال دے۔ یہ پانی ہمیں گھور کے دکھاتا ہے، اللہ اپنے پانی کو روک دے۔ یا اللہ تیرے نبی کے امتیوں کو پریشان کر رہا ہے، یا اللہ تیرے بندوں کا نقصان کر رہا ہے، تیرے حکم سے اپنے پانی کو آرڈر دے دے، جہاں سے آیا وہیں واپس چلا جائے۔ اے اللہ اس وقت 70% ملک کے حالات، یہ معاشی حالات بالکل کمزور ہو گئے، پتہ نہیں اگلے سالوں میں، اگلے مہینوں میں مہنگائی کہاں پہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے عزیزوں، کاروباری حضرات نے بھی رحم نے کیا، بہت سارے ایسے ہیں اللہ اکبر جو رحم نہیں کیا، ریٹ چوب نے 10 گنا ریٹ کر دیا۔ ان سے بھی کہوں گا خدا خوفی کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ہم تمہاری طرف سے، اپنی طرف سے پھر اللہ سے معافی مانگتے، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ 2 محکموں کی نوکریاں لے کے آیا ہوں، وہ محکمہ سوئی گیس کا نہیں ہے، وہ محکمہ وابڈا کا نہیں ہے، وہ محکمہ اریگیشن کا نہیں ہے، وہ 2 محکمے ہیں۔ مجھے امید ہے اس محکمے کے اندر میرے عزیز و تعلیم نہیں چلتی، اس محکمے کے اندر سفارش نہیں چلتی، اس محکمے کے اندر ڈگری نہیں چلتی، اس محکمے کے اندر تعلیم کا معیار نہیں دیکھا جاتا، اس محکمے کے اندر عمر بھی نہیں دیکھی جاتی۔ 2 محکمے ہیں، ایک صحابہ کی نوکری کا، ایک ختم نبوت کی چوکیداری کا۔ انشاءاللہ میں مرتے تب تک ختم نبوت کی چوکیداری کروں گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ہر قدم پر قادیانیوں کا مقابلہ کروں گا، ہر قدم پر قادیانیوں کا ختم نبوت کا نعرہ لگا کے منہ کالا کروں گا، اپنے ایمان کو بڑھاؤں گا۔ صحابہ کے دشمن سن لو، اللہ کے واسطے بغض صحابہ والو توبہ کرو، توبہ کرو، ورنہ انشاءاللہ غلامان صحابہ کی خاک بھی کرتے رہیں گے۔ شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ برتا جان آپ نے 2 منٹ واسطے اب تو آپ فرمائے اللہ تعالی آسانی کرے۔ آؤ کربلا کا حضرات کو میسیج دے کے جاؤں، سنا دوں 2 منٹ کی بات۔ کربلا کا میسیج لے جاؤ، پیغام لے جاؤ۔ یہاں آنے کا ایک میسیج ہے، یہاں آنے کا ایک مقصد ہے۔ میں کس مقصد کے لیے یہاں پہ آیا؟ کوئی پیغام ہے نا؟ بھائی منیر صاحب کے والدین کے سال ثواب کل مومنین مومنات، دکان پر جانے کا مقصد ہے، مکان میں جانے کا مقصد ہے، سفر میں گاڑی میں بیٹھنے کا۔ کربلا کا وہ کوئی مقصد ہے؟ میں آج ان حضرات سے گلہ ضرور کروں گا جو یہ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تم اسے شہزادہ کیوں کہتے ہو؟ اس شہزادے نے نبی کی گود میں کھیل کے دیکھا کہ وہ شہزادہ نبی کی گود میں کھیلا تھا۔
اس شہزادے نے حضور کی زبان کو رج کے چوسا کہ اس شہزادے نے نبی کی زبان چوسی تھی. یہ شہزادہ نبی کے کندھے پہ سواری کرتا رہا کہ اس شہزادے نے نبی کے کندھے پہ سواری کی تھی. اس شہزادے کے بالوں کو سونگھ کے فرمایا تھا جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے. کہ اس شہزادے کے بالوں کو سونگھ کے کہا تھا. یہ شہزادہ مغرب کے وقت گھر میں بھوک کی وجہ سے رونے لگا. حضور نے نماز ہلکی پڑھائی اور فرمایا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر. یہ شہزادہ روتا ہے تو میرے سینے میں ہوکے پڑنے لگ جاتے ہیں. کیوں تم میرے عزیز و حسین کے ساتھ کسی اور شہزادے کو لا کے کھڑا کرتے ہو؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ یزید زمین ہے حسین آسمان ہے. جس طرح میرے عزیز و آسمان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. لاکھوں یزید دنیا میں شہزادے بن کے آ جائے محمد کے حسین کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی بات میرے عزیزوں آج علی لسان اعلان سن لو. ہم یزید کے چکر میں حضرت معاویہ پر انگلی اور تہمت اور گالی برداشت نہیں کریں گے. وڈ کے رکھ دیں گے. اس طرح منصب صحابیت میں ابو بکر صدیق حضرت عمر اور حضرت عثمان علی کا درجہ برابر ہے ویسے معاویہ کا درجہ بھی برابر ہے. پھر بیعت کرو ہاتھ کرو اللہ کے دربار میں. یا اللہ یہ ہاتھ اپنی رحمت والے ہاتھ میں لے لے. اللہ پوترا دے دے دوترا دے دے پتر دے دے انشاءاللہ کسی ایک کا نام محمد معاویہ ضرور رکھوں گا. کون کو رکھے گا؟ ہاتھ اونچا کر کے رکھو. ہاتھ اونچا کر کے غلامان صحابہ لوگو ماشاءاللہ اللہ حیاتیوں میں برکت عطا فرمائے. رکھو گے بچوں کے نام معاویہ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے. کربلا کا میسج سن جاؤ. کربلا کا پیغام لے لو. کربلا کا پیغام لے لو. اللہ اکبر. ادھر خیمہ لگا ہوا ہے ادھر تلواروں کے سائے کا کمرہ بنا ہوا ہے. ایک طرف بھائی کھڑا ہوا ہے ایک طرف ہمشیرہ کھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا بی بی زینب بتا نسل تیری ختم ہو گئی کلمہ تیرا اجڑ گیا اولاد تیری لولہان ہو گئی تلواروں کے سائے میں سجدے نیزے کینی پہ قرآن سنا دیے. بتا 1400 سال کے بعد عبد المحیمل کی دعوت پر مظفر گڑھ کے علماء اکرام کی دعوت پر مجھے مظفر گڑھ میں قاری منیر صاحب کے والدین کے سالے ثواب کے لیے بلایا جائے گا. زینب تیرے پردے پر قربان ہونے والے تیرے بھائی کا نعرہ لگانے والے میرے سے سوال کریں گے فقیرہ زندگی کی خطابت میں تُنے کربلا کا مقصد سمجھا. میں نے کہا میری چھوٹی سی عقل کے اندر کربلا کا مقصد آیا. کیا خیمے میں پردہ تھا تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا. دونوں بہن بھائیوں نے پیغام دیا تو بچے تو میں کیا تو کیا بتائے گا. اگر میں بچ گئی خیمے میں تو نانے کی امت کو کیا بتاؤں گا. حسین نے بھی میرے عزیزوں رب اکبر کی قسم ہے اس قلم سے لکھا جو قلم نانے محمد نے ہاتھ میں پکڑایا تھا. کیا لکھا؟ فرمایا بہنا جا کے بتا دینا تلواروں کے سائے میں سجدہ خیمے میں پردہ پردہ خیمے میں بہن بچا گئی سجدہ بھائی تلواروں کے سائے میں بچا کے چلا گیا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اے زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا. حسین قیامت تک تیرے جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا. ہاں تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین. میں پچھلے دنوں ملک شام میں گیا تھا. اما زینب کی قبر پہ ام المصائب لکھا ہوا تھا. یقین جانو میری جرات ہی نہیں پڑی میں زینب سے پوچھوں کون کون سی مصیبت تیرے پہ ٹوٹی. کیوں مظفر گڑھ والوں میری جرات نہیں پڑی نا اما سے پوچھوں بتا بتا. میں نے سنا میں نہیں سنا یوں ہوا جب میں سنتا ہوں میری آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں میرا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے. حسین کے غم میں میری خوشیاں بھول جاتی ہیں. اما میں نے غم سنا تو نے غم دیکھا تھا. اما بتا جب تیرا بھائی نیزے گیلی پہ چڑھا تھا تیرا آنسو آنکھ سے کہاں آیا تھا. اما بتا جب علی اصغر کو تیرا بھائی تیرے سامنے لایا تھا. اما تیری نسل کے گلے پہ چھرے چلے تھے اور پیاسے پہ یاروں مددگار پڑے تھے. اللہ اکبر. اوے لوگو روڈ کے اوپر لاش پڑی ہو لوگ گھسیٹ کے کپڑا ڈال دیتے ہیں. واہ زینب تیرے بچڑے تیرے ویر اتنے مظلوم تھے. قرآن سناتے سناتے چلے گئے نانے کی امت میں نے قبر کی جگہ بھی کوئی نہیں دی. یہ فریادی میرے عزیزوں بنے گے. رب اکبر کی قسم ہے میں اما زینب کی قبر سے منہ موڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کبھی بھی زینب کو سلام کرنے جاؤں گا بی بی میرے سے پوچھے گی مجھے سلام کیوں کرنے آیا. اور میری چادر کے تذکرے کرنے والے آج سے 6 سال پہلے تیرے پاکستان میں 6 سال کی زینب اجڑی تھی. تو اس کا حق نہیں دلوا سکا میرا حق کیسے دلوائے گا. تو اس کا کیس نہیں لڑا میرا کیس کیسے لڑے گا. یا اللہ تیرے بھی مجرم اللہ تیرے نبی کے بھی گستاخ ہے. یا اللہ تیرے نبی کی حال تیرے نبی کے اصحاب کے ہمارے ہوتے ہوئے پیسہ ہمارے پاس طاقت ہمارے پاس ملک پاکستان
پاکستان مسلمانوں کا، حکومت پاکستان ہو کیا، لیکن ختم نبوت پر پکی پکڑی پر پھر حملہ ہو رہا ہے، صحابہ کی عزتوں پہ حملہ ہو رہا ہے، عائشہ کے دوپٹے کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ اللہ مجرم معاف کر دے، انشاءاللہ سنی قوم بیدار ہے، مسلمان بیدار ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم نے ان کانوں سے صحابہ کے خلاف گالی سنی، آنے والا وقت ہے یہ کان سنیں گے شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ بھائیہ چلو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں زینب والا پردہ لے کے آئیں گے، فاطمہ والی غیرت لے کے آئیں گے، مائی عائشہ خدیجہ حفصہ والی حیا لے کے آئیں گے۔ کرو بیعت انشاءاللہ، پردے کے کلچر کو عام کریں گے، ایسی عورت سے شادی کریں گے جو پردے کا خیال کرے، ایسی بہو لے کے آئیں گے جو پردے کا خیال کرے، بیٹی کو ایسی جگہ پہ آئیں گے جو اس کا سہاگ بھی بچ جائے، اس کی غیرت ایمانی بھی بچ جائے۔ بیعت انشاءاللہ، اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اب دعا سے پہلے 1 منٹ دعا، 1 منٹ کے لیے آپ حضرات، میں اپنے ناک خواہ کو نہیں کہتا، 1 منٹ 2 حصے بنانے، بے شک 10 روپے، بے شک 20، بے شک 100، ادھر مدرسے کے لیے، ادھر مسجد کے لیے، ایک بھی بندہ خالی نہ رہے۔ مسجد آپ کے لیے، مدرسہ بھی آپ کا ہے۔ جتوئی سے، اچھ سے، مظفر پتہ نہیں کہاں سے تقریباً 125 کے قریب بچے الحمدللہ جو رہائشی ہیں جامعہ عثمانیہ مرکز پیر محل کے اندر، اور مسجد کے کلی اتنے پیسے تو اکٹھے ہونے چاہیے، وضو خانے اور گیزر کا کام ہو جائے ماشاءاللہ۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ جولی نہ پھیلاؤ، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، ہم محتاج اللہ کے دین کے۔ اٹھ کے آؤ ماشاءاللہ، اٹھ کے آؤ، اٹھ کے آؤ اور فخر کے ساتھ آؤ، فخر اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ اللہ مصیبت کو سیلاب کی ٹال دے۔ مسجد مدرسے کے لیے، مسجد مدرسے کے لیے، مسجد ادھر مدرسہ ادھر، مسجد ادھر مدرسہ ادھر، اللہ برکت عطا فرمائے۔ حیاتی ہو بھائی، حیاتی ہو۔